اچھا شاید آپ یہ بتائیے کہ امریکہ آنا، ایک نئی دنیا میں خود کو تعمیر کرنا، یہ سفر کتنا مشکل تھا؟ بہت بچوں کے مشکل ساتھ؟ تھا، جی، آپ بچوں کے ساتھ آئے تھے، بچوں کے بچے چھوٹے؟ ساتھ، بچوں کے ساتھ، اور ایک نئی دنیا میں قدم رکھنا۔ اور سچی بات یہ کہ اظہار بھی چاہتے تھے کہ وہ یہاں سے نکل جائے، کچھ اچھا، سیاسی وجوہات، کچھ ادھر ادھر کی، تو وہ چاہتے تھے کہ نکل جائیں۔ اور جو ہی انہوں نے حسن صاحب نے آفر دی، حسن صاحب جو وی او اے میں پہلے آ گئے تھے، شمس وہ الحسن صاحب۔ پیسے امریکن سینٹر میں کام کرتے تھے، ڈائریکٹر سے وہاں کے، تو جی، حسن صاحب نے اظہار کو، سلطان غازی کو، ان لوگوں کو بلایا یہاں۔ تو اظہار ایک دن مجھ سے کہنے لگے امریکہ چلتی ہو؟ میں نے کہا میں کیوں جاؤں بھائی امریکہ، میں نہیں جاتی۔ کہنے لگے نہیں تم چلو میرے ساتھ۔ میں نے کہا اکیلا کیوں بھیج رہے ہیں، ارادے کیا ہے میرے پیچھے؟ کہنے لگے تم میرے ساتھ نہیں، میں بھی ساتھ چلوں گا، بچے بھی چلیں گے۔ اچھا، پھر میں نے سوچا، ظاہر ہے میرے والدین زندہ تھے، انہوں نے تو بالکل انکار کر دیا، مگر میری امی نے بڑا حوصلہ دیا۔ کہنے اچھا، لگے جو بچوں کی تعلیم، تمہیں ریڈیو کا پتہ یہ کہ ہماری کتنی آمدنی ہوتی تھی، کتنا کیا ہوتا تھا، اور اس سلسلے میں بچوں کو باہر بھیجنا بہت مشکل تھا، بہت مشکل تھا۔ اور جب کہ اظہار چاروں طرف سے مخالفت کے شکنجے میں کسے بھی تھے، اپنے وہ فوجی وائز یا الحق زندہ باد ان کا دور تھا، اور انہوں نے جی، ہمیں بس پتہ نہیں، وہ تو اتنا لمبا قصہ ہے کہ میں سنا بھی نہیں سکتی جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا۔ خیر چھوڑو اس قصے کو۔ تو ہم لوگ یہ اظہار نے وہاں امتحان دیا، پاس ہو گئے، انہیں بلا لیا گیا۔ اب اظہار نے ایک دن آ کے اناؤنسمنٹ کر دی کہ بھئی ہمارے پاس اتنے مہینے ہیں اور اس کے بعد ہمیں جانا ہے۔ اب صحیح، اتنے مہینے کے بعد فوراً محرم آ رہا تھا۔ میں نے کہا میں محرم کر کے جانا چاہتی ہوں۔ کہنے لگے نہیں تم اتنا وقت نہیں ہے جتنا تم لے رہی ہو۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، بچوں کو تیار کیا، بچے بڑے خوش تھے کہ بھئی ہاں ظاہر، امریکہ جا رہے ہیں۔ اب میں یہ سمجھتی تھی کہ پرانے زمانے کی سوچ تھی میری کہ عورت جو ہے وہ پیدا قربانی کے لیے دی گئی ہے، چاہے وہ اپنی خوشی سے دے، چاہے دوسرے اس سے لے۔ مجھے اظہار کے والد کا سب سے زیادہ خیال تھا، مگر خیر ان کی بہن کے پاس وہ چلے گئے تھے۔ تو یہ سب وہ سامان باندھنا، وہ جانا، بہرحال بہت بہت تکلیف دہ لمحہ تھا۔ جب میری بالکل، نظر اپنے والدین کی شکل پہ پڑتی تھی نا، تو میں ساری ساری رات نہیں سو سکتی تھی کہ پتہ نہیں اب انہیں کب دیکھوں گی۔ خیر وہ تاریخ آ گئی اور ہم لوگ یہاں پہنچ گئے، اور سلطان غازی ہمیں ایئرپورٹ پہ لینے آ بھی، مگر اسلام آباد ایئرپورٹ پہ معلوم ہوتا تھا کہ کوئی بارات جا رہی ہے۔ اتنے ہاں، دوست، اتنے دوست کہ میں کیا بتاؤں۔ بس وہ ایئرپورٹ پہ بہت تھے دوست، احباب، بہن بھائی۔ اور مجھے نصرت جاوید یاد آتا ہے، وہ کہنے لگا اگر آپ روئیں تو میں اتنا روں گا کہ آپ یاد رکھیں گی۔ میں نے کہا اچھا نہ بھائی میں نہیں روتی، کبھی تم یہاں دریا بہا دو۔ خیر یہ بڑے اچھے دوست تھے، بڑے اچھے کام ساتھ کام کرنے والے تھے۔ رسالہ بھی ان دنوں ایک نکال لیا اس نے، نے سرمد نے نہیں، کیا نام تھا، مستنصر، ان صاحب نے رسالہ بھی نکال لیا، اور اچھا، میں رسالے میں بھی کام کرنے لگی، جو اچھا، مجھے کخ نہیں پتا تھا کہ یہ پبلشنگ کا کام کیا ہوتا ہے، مگر خیر بہرحال وہاں وہاں کام کیا۔ پھر جب یہاں آ گئے تو گھر بھر کا ایک یہاں ایک صاحب تھے نزاکت صاحب،
انہوں نے ایک اپارٹمنٹ کا ہمارے لیے نچلی بیسمنٹ منزل پر کر دیا. یا اللہ، اچھا جس میں رات بھر چوہے آتے تھے اور دن بھر جو ہے وہ بچوں کی گیندیں آ کے دروازوں پہ لگتی تھیں. خیر پھر ہم نے ہمارے ریڈیو کے ہمارے جو تھے، کیا نام تھا ان کا، ان کے بھائی، نہیں کیا نام، شعیب، شعیب اچھا، جو تھا. اسد نذیر صاحب کی بات کر رہی ہیں، اسد نذیر صاحب کی ہاں، بات کر رہی ہیں، کی بات کر اسد رہی ہیں جی نذیر کے بھائی. اسد نذیر جی اس وقت تک پاکستان میں تھے. تو شعیب نے ہمیں ایک ٹاؤن ہاؤس دلایا. ہمارا ماشاء اچھا، اللہ خاندان بڑا. اس ٹاؤن ہاؤس میں بھی بس ہم فٹ ہو گئے. رونق یہ تو لگی نہیں ہے رہی کہ ہم، ہاں چلتے پھرتے بس فٹ ہوئے بیٹھے رہتے تھے. چلو نہیں وہ بھی مجھے، وقت گزرا. جی مجھے اندازہ ہے شاید آپ وہاں، آپ کتنے بڑے گھر سے یہاں آئی تھی، میں بالکل اندازہ کر سکتی ہوں، اور اسی طرح بہت سارے لوگ ریلیٹ کریں گے کہ پاکستان میں وہ کیا کیا کچھ چھوڑ کے آتے ہیں جب ایک نئے ملک میں آ کر انہیں زندگی شروع کرنا پڑتی ہے. بہت زیادہ. اور پھر یہ کہ میں شکایت اس لیے نہیں کرتی تھی کہ کبھی اظہار شرمندہ نہ ہو کہ میں کہاں لے آیا. خیر ہوتے 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 چھوٹا سا پھر گھر لیا. آخر کار اس گھر میں آ کر دی اینڈ ہو گیا اظہار صاحب کا. تو اب میرا ہو جائے گا کچھ دنوں بعد. اللہ خیر کرے. مگر اچھا نہیں، میں سوال یہ تھا میرا آگے کے اسی سے جلتا، یہ جسے کہ جڑا ہوا سوال ہے کہ ہجرت انسان سے صرف ملک ہی نہیں چھینتی، بعض اوقات پہچان بھی بدلی جاتی ہے. شاید آپ نے یہ تبدیلی کیسے محسوس کی؟ اظہار کاظمی جو وائس آف امریکہ میں ڈائریکٹر کی پوسٹ سے فارغ ہو کر یہاں پر آئے، یہاں پر وائس آف امریکہ میں انٹرنیشنل براڈ کاسٹر سارے تقریباً ایک ہی جیسے کا درجہ ہوتا ہے. آپ نے نزاکت علی خان کا نام لیا، بہت سارے لوگ ہاں، جو امریکہ کو پرانا جانتے ہوں گے وہ جانتے ہوں گے، سلطان غازی کے نام کو جانتے ہوں گے. اسی طرح جو پاکستان میں آپ نے بہت سارے لوگوں کے نام لیے، ان سب کو ریلیٹ کر سکیں گے. تو یہاں آ کر آپ نے یہ تبدیلی کیسے محسوس کی؟ کیا لگا کہ صرف ملک ہی نہیں چھینا بلکہ کچھ پہچان بھی بدل سی گئی ہے؟ پہچان بدل گئی، تہذیب بدل گئی، کھانے بدل گئے، کیا کیا نہیں بدلا. اور ان سب کو میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ میری پریشانی سے اظہار کو یہ خیال ہو کہ انہوں نے مجھے مصیبت میں پہنچا دیا. تو میں انہیں بہت یہی ظاہر کرتی تھی کہ میں خوش ہوں، بچے اسکول جا رہے ہیں. بچے بھی کچھ بوکھلائے ویسے تھے. تو مطلب یہ کہ وہ ہم نے خاصا سخت وقت گزارا ذہنی طور پر بھی. ہم نے بچوں کے سامنے کبھی نہیں کہا کہ تمہاری وجہ سے ہم یہ مصیبت اٹھا رہے ہیں. تو بس بہجت یہ ہوتا ہے کہ آدمی جو صبر کرتا ہے نا، بڑی چیز ہے. اور صبر اللہ ہی دیتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی سے مانگ لیں یا کچھ کر لیں. اب اتنے بچوں کا کھانا پکانا، اور اس میں سے میں وقت نکال لیتی تھی کہ اگر وائس آف امریکہ والے بلا لیں مجھے کسی اسکرپٹ کے لیے، تو وہاں بھی اور گاڑی بھی نہیں اس وقت ہوتی تھی. میں بس سے وہاں وی او اے پہنچ جاتی تھی، اپنا کام کیا، پھر واپس اظہار کے ساتھ آ گئی. تو یہ اچھا، ساری چیزیں تھیں. مگر وہ ان تکلیفوں کا پتہ نہیں کیوں نہیں احساس ہوا. بس یہ تھا کہ بس چلتے چلو یہ بچے کسی جگہ پر پہنچ جائیں. اور وہ یوں اللہ کا شکر ہے، احسان ہے کہ بچے اپنی اپنی جگہ پر ہیں. ہم نے بہت کبھی ماشاء بچوں پہ پابندی اللہ. نہیں لگائی. جہاں شادیاں کرنی ہیں ہم نے ویلیوز بتا دی اپنی کہ یہاں شادیاں کرو تو تم فائدے میں رہو گی، اگر نہیں کر سکتے تو بسم اللہ جہاں دل چاہے کرو. خیر بچوں نے بھی، اب سب بچے ماشاءاللہ اپنی اپنی جگہ پر وہ ہیں، مستحکم ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں. ان کے بچے بھی ہیں جو مجھے بہت عزیز ہیں. بالکل پھر بالکل یہ کہ سارا جو وہ تھا کہ اب سکون سے بیٹھیں گے، تو اظہار کی بیماری شروع ہو گئی. وہ 10 سال چلی. کبھی یہاں گر گئے. تمہیں یاد ہے ایک دفعہ شبیر جیلانی اور اظہار ساتھ گرے تھے؟
सीढ़ियों یہ पर से। سلطان غازی بھی تھے، سلطان غازی نکل گئے تھے وہاں سے، اور اس کے بعد हाँ شبیر हाँ جا رہے تھے تو کہ پیچھے سے کاظمی صاحب گر گئے، اور بہت oh my، ابھی تک مجھے یاد ہے شادابہ، اس وقت سے ان کی یادداشت میں پرابلم ہو گیا تھا، کچھ बिल्कुल ایسی، बिल्कुल میں हाँ سمجھ رہی ہوں کیونکہ آپ کے گھر کا فرش بالکل پکا تھا، وہ سٹونز کا مطلب پتھروں کا وہ فرش ہے، हाँ اور اس وقت زور سے یہ لوگ گرے تھے ظاہر ہے تو इन्हीं पत्थरों पे चल के अगर आ सको तो आओ। تو یہ تھا بس۔ پھر اس کے بعد یہ بھی ہوا کہ بھائی اظہار کی بیماری وہ اتنی زیادہ سخت تھی بیماری کہ اظہار کو ہمیں اوپر سے نیچے لانا پڑا، کمرے الٹ پلٹ، مگر پھر ہمیں کسی نے بتایا کہ تمہیں نرس مل جائیں گی ان کی جی بیماری کے لیے۔ مگر وہ جو بے اعتباری کی میری کیفیت زندگی بھر رہی ہے وہ یہاں بھی کام آئی کم بخت۔ اور مجھے یقین نہیں ہوتا تھا کہ میں اگر اظہار کو اس نرس کے ہوتا، پاس چھوڑ کے چلی جاؤں گی تو یہ سو نہ جائے۔ تو میں انہی کے کمرے میں سوتی تھی، نیچے ہمارا وہ ہو گیا تھا کیا کہتے ہیں بستر بوریا، اور ہم یہاں سوتے تھے۔ اور اسی دوران میرے گھٹنے کا آپریشن ہوا، وہ بھی نہیں ٹھیک ہو سکا کیونکہ اظہار بیٹھ جاتے تھے، اب مجھے لگتا تھا اب یہ چل پڑیں گے وہ گر جائیں گے۔ تو یہ ساری بہرحال اب وہ بھی چلے گئے۔ تو زندگی جو ہے، اب میرا ایک بیٹا جو ہے شبیر، ہم ساتھ رہتے ہیں، وہ جی بیٹا بالکل، بہت خدمت کرتا ہے میری، اور اس کی بیوی ہے، اس کی بچی ہے، بیوی بہت خیال رکھتی ہے، کہیں باہر بالکل، بھی لے جانا ہو تو وہ مجھے لے جاتی ہے۔ اول تو بہجت اظہار کے جانے کے بعد میرا دل ہی نہیں لگتا کسی چیز میں۔ لیکن آپ کو دیکھیں آپ کے ساتھ شبیر کی بیٹی کا نام گیتی آ رہا ہے، گیتی آ رہا کتنی بیٹی محبت آ، کرتی ہاں ہے، بیٹی اور اتنی مریم، محبت کرتی مریم ہے، ان کی، شبیر کی بیگم ہاں مریم جو مریم بہت خیال بہت کرتی ہے۔ کرتی ہے، وہ بہت اچھا آپ کا خیال کرتی ہے،